بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے دوستو، بہنوں، بھائیوں، سب کو اسلامی طریقے سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ جانتے ہیں کہ ہم دسمبر کے مہینے میں اور اس مہینے میں ہمارے کچھ بہن بھائی ایز اے ریلیجن یا اسلامی اس میں نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے سے وہ ہمارے بہن بھائی ہیں جو عیسائی ہیں، اور تمام انسانیت جتنے بھی لوگ ہیں کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں ان کی رسپیکٹ، ان کے اوپینینز کی رسپیکٹ کرنا ہر مسلمان کا فرض بھی ہے۔ لیکن جہاں پہ عقیدے کا مسئلہ آئے گا، کیونکہ جتنے بھی انبیاء آئے وہ انسانوں کے عقیدے درست کرنے کے لیے آئے تھے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی نیا میسیج آئے گا، تو اب یہ ذمہ داری مسلمانوں کے کندھوں پر ہے۔ تو اس مہینے کے حوالے سے جس میں یہ لوگ عیسیٰ بن مریم کی پیدائش کی خوشی میں عید مناتے ہیں اپنی، اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے مسلمان، اور اب تو میں نے پاکستان میں بھی دیکھا کہ یہاں پہ جب ہم اسلام آباد میں 0 پوائنٹ سے فیض آباد کی طرف جاتے ہیں تو کتنے ہی سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں جہاں پہ ہیپی کرسمس اور اس طرح کے، اور یعنی کہ ہم ان کی اس عقیدے میں شامل ہو گئے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 25 دسمبر کو عیسیٰ بن مریم کی پیدائش ہوئی، اور پھر اس کے پیچھے جو عقیدہ ہے کہ اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ من ذالک کے 25 دسمبر کو پیدا ہوا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کسی بھی ریلیجس کتاب سے یہ ثابت ہی نہیں ہے۔ ہاں، اس کے الٹ جب ہم قرآن اور بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ بن مریم کی پیدائش دسمبر میں نہیں ہوئی، کیونکہ نہ قرآن نے ہمیں مہینے کا یا سال کا بتایا، اور نہ ہی بائبل ہمیں کسی خاص مہینے کی طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں۔ ہم موسم کا بتاتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسا موسم تھا، نہ بہت گرم تھا نہ بہت ٹھنڈا تھا۔ تو جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ان کی کتاب ہے نیو ٹیسٹمنٹ میں لیوک، جس کو لوکا بھی کہتے ہیں، تو اس لیوک یعنی لوکا میں اس کا باب 2 اور ورس نمبر 8 اس میں مطلب بہت واضح طور پہ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے، اور اسی ورس کے اوپر رکھ کے یہ لوگ جو وہاں پہ اپنا جب یہ خوشی کا دن مناتے ہیں کہ اس دن یہ پیدائش ہوئی عیسیٰ بن مریم کی، تو یہ وہی بالکل منظر پیش کرتے ہیں، اور وہ دسمبر کا منظر نہیں ہوتا۔ تو اس ورس میں کیا لکھا ہوا ہے جس سے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم کی پیدائش جو ہے وہ دسمبر میں نہیں ہوئی؟ اس میں ہے لیوک باب نمبر 2 اور اس کی ورس نمبر 8، ان کلستے سرجونے، یعنی اسی علاقے میں جہاں عیسیٰ بن مریم کی پیدائش ہوئی ہے، چیرانو ای پستوری، وہاں پہ کچھ کسان یا چرواہے تھے کہ ویلیاون والا اپیرتو، کہ وہ نگہبانی کرتے تھے کھلے آسمان کے نیچے، الاپیرتو کھلے آسمان کے نیچے، آئی لورو گریجے، اور کسی اس میں آیا لورو گریجی۔ وہ گریجے کہتے ہیں جیسے بھیڑ بکری گائے وغیرہ، اور گریجی کہتے ہیں غلہ اناج جو ہوتا ہے جیسے کنک گندم وغیرہ جو ہوتی ہے، تو وہ اناج ہو یا وہ جانور ہوں جیسے بھیڑ بکری گائے وغیرہ۔ تو ہم جانتے ہیں کہ دسمبر اور خاص طور پہ 25 دسمبر میں اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے کہ کوئی بھی چرواہا یا کسان وہ کھلے آسمان کے نیچے رات کو اپنے ان چیزوں کی حفاظت کرنے کے لیے نہیں بیٹھتے، بلکہ جانور بھی اندر کر دیے جاتے ہیں۔ اور دسمبر میں تو کوئی ایسی فصل نہیں ہمیں نظر آتی، اور خاص طور پر فلسطین جہاں پہ برف پڑتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ جو موسم بتا رہے ہیں اس وقت معتدل موسم تھا، فصلوں کے کٹنے کا ٹائم تھا، یا اس وقت جو جانور تھے وہ آسمان کے نیچے کھلے مطلب چر سکتے تھے، باندھا جا سکتا تھا ان کو۔ اب دیکھتے ہیں ہمیں قرآن کیا اس بارے میں ہمیں کیا اطلاع دیتا ہے۔ قرآن جب ہم پڑھتے ہیں سورہ مریم، یہ قرآن کی اعجاز ہے کہ ایک پوری سورت وہ مریم علیہ السلام کے نام کے اوپر ہے جو عیسیٰ بن مریم کی والدہ ہیں، لیکن اگر آپ بائبل دیکھیں گے تو کہیں پہ بھی ہمیں کوئی بھی ایسا باب نہیں ملتا جہاں پہ اس باب کا نام ہی مریم ہو۔ تو یہ رسپیکٹ جو قرآن دے رہا ہے وہ بائبل سے کہیں زیادہ دے رہا ہے۔ اس لیے میرے جو عیسائی بھائی جو اگر یہ ویڈیو دیکھیں اور جو بہنیں ہیں تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن عیسیٰ بن مریم اور ان کی والدہ کو کتنی رسپیکٹ دیتا ہے۔ تو اس سورہ مریم کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 25، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، ہلا اس کھجور کے تنے کو، وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ کھجور کے تنے کو یا کھجور کی جڑ کو، تو ہلا یعنی اس کھجور کو، تیرے اوپر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ تازہ پکی ہوئی کھجوریں وہ دسمبر میں نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ کچھ لوگوں نے مطلب کچھ ہمارے جو تفسیر یا ترجمہ کرنے والے ہیں انہوں نے کہا جی یہ معجزہ ہے۔ تو یہ معجزہ نہیں، کیونکہ وہ لوگ بھی ان کے اوپر بھی انفلوئنس ہوا بائبل کا، کہ بائبل یا لوگوں کا کہ جناب 25 دسمبر کو تو ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ 25 دسمبر کو، اس لیے ہم نے کہا جی یہ معجزہ ہے۔
حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ عیسیٰ بن مریم جو وہ پیدا ہوئے ہیں وہ ایسے موسم میں پیدا ہوئے ہیں جب کھجوریں پکی ہوئی ہوتی ہیں، جب کھجوریں، اور اس ٹائم معتدل موسم ہوتا ہے۔ پھر اگر ہم دیکھتے ہیں سورہ مومنون سورت نمبر 23 آیت نمبر 50 میں جب ہم دیکھتے ہیں وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آیتن، ہم نے مریم کے بیٹی اور اس کو ماں کو ایک آیت بنایا، آیتن یعنی نشانی بنائی، کھلی نشانی بنائی لوگوں کے لیے۔ وَأَوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ، اور ہم نے ان کو ایک ایسی جگہ پہ، یعنی ربوہ کہتے ہیں سطح زمین سے تھوڑا سا بلند ہونا، سطح زمین سے تھوڑا بلند ہونا، تو وہاں پہ پھر جب ہم دوبارہ سورہ مریم میں آتے ہیں آیت نمبر 24 میں اللہ تحزنی قد جعل ربک تحتک سریا، تو غم نہ کر، غمگین نہ ہو کہ اللہ نے، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر چلا دی ہے۔ سریا کہتے ہیں نہرن صغیرن، یعنی ایک چھوٹی سی نہر، یعنی پانی کا ایک چشمہ ٹائپ کا نہر ہے، وہ چلا دی ہے۔ تو اگر سردی ہو، اس سردی میں اور دسمبر کی سردی کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک اونچی جگہ کے اوپر، مقام کے اوپر، تاکہ آپ کی جو پردہ ہے، آپ کی عصمت کا بھی خیال رکھا جائے، اسی لیے جب فرشتہ بھی آیا فنادھا من تحتہا، تو فرشتے نے آواز دی من تحتہا، یعنی کہ مریم علیہ السلام اوپر تھیں، ان کے بچے کی پیدائش اوپر ہوئی، لیکن فرشتہ بھی نیچے ہے، نہر بھی نیچے ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تو مریم علیہ السلام کی عفت کا خیال رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ وہ ایک جگہ ایسی تھی، موسم ایسا تھا جو معتدل تھا، اور جہاں پہ یہ دونوں رہ سکتے تھے۔ اس لیے کسی بھی جگہ پہ ہمیں یہ نہیں ملتا کہ عیسیٰ بن مریم کی پیدائش وہ ایسے موسم میں ہوئی ہو جو برفانی موسم ہو، جہاں پہ برف اور شدید سردی ہو، اور فلسطین میں ہم جانتے ہیں کہ شدید سردی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لا علمی کی وجہ سے، بجائے اس کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے تھے، مختلف جگہ پر یہ آیا کہ ہم ایک ایسی امت ہیں، داعی امت ہیں، کہ ہم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے اور اجالے کی طرف لے کے آئیں، لوگوں کو ان کا عقیدہ صحیح کرائیں۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے الٹا کیا کہ ہم نے انہی کا راستے پہ چلنا شروع کیا، بجائے کہ ان کو ہم بلاتے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمیں جیسے اپنی جنت کی فکر ہے، ان کی جنت کی بھی فکر ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم نہ تو اللہ کے بیٹے ہیں، نہ عیسیٰ بن مریم اللہ ہیں، اور نہ عیسیٰ بن مریم 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، اور نہ ہی عیسیٰ بن مریم 3 میں سے ایک ہے۔ یہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اگلی ویڈیوز میں قرآن اور بائبل کو ساتھ لے کر چلیں گے تو سمجھنے میں آسانی ہوگی، ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے بھی اور عیسائیوں کے لیے بھی۔ اس طرح جب ڈائلاگ ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ ہم آپس میں نزدیک آ رہے ہیں۔ ہمارے عیسائی بھائیوں، یہ ٹرمپ اور یہ لوگ، یہ بااعتماد لوگ نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور ہمیں حق بات کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم۔